الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بصری، پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 سفر ہے، 8 اگست اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ مسلسل تاریخی اعتبار کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے ورود شام کے اوپر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت ان تاریخی حقائق کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ عباس عابدی صاحب مانچسٹر سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں مولا کا پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں مقدمانہ سلام پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں پرسہ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ورود شام کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے۔ ورود شام کے بارے میں تواریخ نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ قلم بند کیا گیا، تاریخی حقائق بہت سنگین، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام، اسرائے آل محمد کا قافلہ، رسول زادیوں کا قافلہ بہت بعض مناطق سے جو کہ پوری تاریخ کے اندر درج ہے، کہاں کہاں سے ان کو جو ہے وہ بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر لے کر آئے اور شام میں پہنچائے، مگر شام کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اور تمام مناطق سے مختلف ہے۔ شام میں کس طرح سے ورود ہوا، حالات کیا تھے، تاریخ میں کیا لکھا، قبل اس پہ روشنی ڈال۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، اور تعزیت ایک بار پھر تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان ایام کی، کہ جو سراپا غم اور اندوہ کے جن ایام میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کیا گیا ہے اور شہر بشہر آیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پہلی سفر المظفر جو کہ گزر گئی تاریخ، اس تاریخ میں ان وسرائے کربلا کو دمشق میں لے جایا گیا، اور ان کے لیے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے کہ جس کو آج کے ناصبی اور خارجی چاہیں کہ چھپا نہ سکیں۔ ایسی ہم نے بہت ساری کوششیں دیکھی ہیں خوارج کی جانب سے، ناصبیوں، اور آج بھی مولوی کچھ ناصبی خارجی اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح یزید کو بچایا جائے، کیونکہ ان کے بقول کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یزید نہیں بچ سکا اور مکمل عالم اسلام میں اس کے کفر اور اس کے فسق اور اس کے نفاق کو ظاہر کر دیا گیا، تو پھر وہ اکیلا نہیں ظاہر ہوگا، بلکہ اس کے باپ تک نوبت آئے گی، اس کے باپ کو پھر لانے والوں تک نوبت آئے گی، اور ٹوٹل ایک مذہب جو غدیر کے مقابل میں تیار ہوا تھا وہ سارا کا سارا نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو اس مذہب کے بچانے کے لیے کسی طرح یزید کو بچایا جائے، یزید کی کسی طرح پردہ پوشی کی جائے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ بھئی یزید کو پتہ بھی نہیں تھا کربلا میں کیا ہوا۔ کربلا میں عمر بن سعد نے اپنی طرف سے بہت ساری وہ باتیں کی یا وہ کاروائیاں کی کہ جن کا یزید کے علم میں بھی نہیں تھا۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر یہ جو اسیروں کا جو سلسلہ ہے، اور وہ بھی خود یزید کے اس پائے تخت میں جو کچھ بھی رسول اکرم کی آل کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جو کچھ بھی ظلم ہوا، اور جو باوفا صحابی وہاں پر، ان میں سے ایک جو بہت مشہور و معروف شخصیت ہے سہل بن سعد ساعدی، اور ان کی رپورٹ کیا ہے، باقی جو مسائل ہیں وہاں پر کیسے آپ یزید کو
کور کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی کوشش اسرائے اچھا، کربلا نے یزید کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کیا؟ اس کے اشعار موجود ہیں جس میں وہ اسلام کا صریحاً انکار کر رہا ہے، بدر کے کافر مقتولین کی حمایت کر رہا ہے، ان کو یاد کر رہا ہے. بچائیں گے کہاں اس کو؟ اشعار ہے نہیں ہے، روایتوں کا کیا بھروسہ. بات روایتوں سے بہت آگے نکل گئی. درایتوں کے ایسے واضح واقعات موجود ہیں، لکھنے والے بھی خالی بنو امیہ کے رائٹرز نہیں ہیں. یہاں عیسائیوں نے لکھا، کیونکہ عیسائیوں کے بھی ڈیلیگیٹس وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. یزید نے ایک جشن کا جو ماحول بنایا تھا وہ کوئی روایت کی حد تک محدود نہیں ہے نا. تو وہ تو اشعار کے لیے تو پھر بھی کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ اشعار پتہ نہیں اس کے ہیں کہ نہیں ہیں، یا کسی اور نے بنائے ہیں اور یزید کا نام دے دیا گیا ہے. کوشش کرتے ہیں روایتوں کو اپنی مرضی کے پروموٹ کریں، اور جو اپنی مرضی کے نہیں ہیں اس کو کمپلیٹ انکار کر دیں. مگر جو حالات کربلا کے بعد شام میں ہوئے، اور شام کے جو واقعات اتنے واضح طور پر واقعات جو ہے وہ درایت کی حد تک پہنچے کہ اب وہ روایتوں کی حد میں نہیں ہے کہ روایتوں کا انکار کوئی کرے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو واقعات ہیں، جو تاریخ میں، نہ تنہا مسلمان تاریخ میں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں، بلکہ عیسائیوں کی تاریخ میں، اور جو ویسے ہی نیوٹرل ہسٹورین تھے انہوں نے جو کچھ لکھا، اور پھر جو حالات وہاں کے تھے، اور وہ 1 2 3 یا 10 یا 15 یا 20 لوگوں کی حد تک محدود نہیں ہے. اس کے لکھنے والے اور اس کی حقیقتوں کا اشکار کرنے والے ہزاروں تک چلے گئے. اس لیے یہاں پر اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، اور یزید کو بے نقاب کرنے والی عظیم بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا، اور پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور آپ کا ایک بہت ہی حکمت سے بھرا خطبہ کہ جو دربار یزید میں آپ نے سنایا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان واقعات کو چھیڑا ہی نہ جائے، یا پھر چپ چاپ ان واقعات سے گزر جائے اور اس کا کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ واقعات کتنے سنگین اور کتنے واضح ہیں کہ ان واضح واقعات کو وہ نہ ڈینائی کر سکتے ہیں، نہ پھر اس کا تذکرہ ہی سننے کو تیار ہوتے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہم کربلا کی اس عظیم انقلاب آفرین داستان کو دہراتے رہیں، اس کے بعد جو اسرا کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا اس کو بھی مسلسل بیان کرتے جائیں، تاکہ کسی موڑ پر بھی ناصبیت اور خارجیت کی کوئی کوشش رنگ نہ لا سکے، اور بھرپور حقائق دنیا تک جائیں. آج دنیا 2 خیموں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے. اب مذہب کس کا کیا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. ایک دیکھا جا رہا ہے کہ یزید کی کوئی سپورٹ کرنے والا کون ہے، اور اس دور میں یزیدیت کا بھرپور انکار کر کے حسینی بننے کی کوشش کس کی طرف سے ہے یہ دیکھا جا رہا ہے. حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. اب باقی مذاہب جو ہے وہ انہی 2 خیموں کے اندر آ کر کے منحل ہو جاتی ہیں، اور ان کا وجود جو ہے وہ یہاں پر آ کے صاف صاف یا چھپ جاتا ہے، یا کلیئرلی نظر آ جاتا ہے کہ وہ کون یزیدی ہے اور کون حسینی خیام ہے. یہ ابتدائی گفتگو ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے بات کو آپ کے سوالوں کے جواب کی شکل میں ہم پیش کریں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا قبلہ، جو چیزیں باب الساعات پہ کیا ہوا، یعنی ہمارے جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ اس وقت مذہب و ملت و مشرب اور ادیان کی بحث نہیں رہی ہے. اب دنیا یقیناً 2 خیموں میں بٹ گئی ہے. ایک مظلوم اور حق پرستوں کا خیمہ ہے، ایک ظالم و جابرین و فاسقین اور منافقین کا خیمہ ہے. کہ انسان کس خیمے کے اندر کھڑا ہوتا ہے، یہ آج کل معاملہ طے ہو رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ دونوں خیموں کی طرف لوگوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ باب الساعت کی، کہ ایک عام ایک جوان کو معلوم ہونا چاہیے، خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کسی بھی مشرب و مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کہ اس کے رسول کی بیٹیوں کے ساتھ، رسول زادیوں کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح باب الساعت پہ یہ امت لے کر آئی، کس طرح شقی لے کر آئے، اور باب الساعت کو کس طرح سجایا گیا.
کیا کچھ اہل بیت نبوہ نے اذیت صحیح باب الساعت پر اس کی تاریخ حقائق کی طرف ہماری توجہات کو مبذول فرما دے قبلہ۔ بہت عمدہ۔ میں ابھی یہاں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی تسلی کے لیے اور ان کے علم اضافے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہماری کتابوں کے کسی تاریخی واقعے کو باب الساعہ سے مربوط بیان کروں، میں چاہوں گا کہ اہل سنت کی بہت زیادہ معتبر تاریخی کتاب جس کے لکھنے والے ہیں موفق بن احمد خوارزمی نام بہت مشہور ہے، انہوں نے تاریخی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے مقتل الحسین بھی لکھا ہے، یہ اہل سنت کے ہیں۔ اور موفق بن احمد خوارزمی کی کتاب کی صفحہ نمبر 678 سے لے 79 تک حضرت سہل بن سعد ساعدی کی بھرپور داستان لکھی ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ سہل بن سعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ہیں، وہ اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی زیارت کر کے دمشق میں پہنچا تو دمشق کے حالات بہت ہی زیادہ میرے لیے تعجب آور تھے۔ کس طرح کہ میں نے دیکھا کہ سارے بازار سجا دیے گئے ہیں، ساری گلیوں کو آراستہ کیا ہوا ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، خواتین دف بجا رہی ہیں اور مرد جو ہے وہ ناچ رہے ہیں، خوشی کا عجیب ماحول۔ میں خود بھی حیران رہ گیا کہ اسلامی عیدوں میں سے تو کوئی عید پہلی سفر کو نہیں ہے، پہلی سفر میں یہ خوشی کا ماحول کیوں ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے کہ کسی بادشاہ کی کامیابی یا حکومت کی کامیابی کی کوئی یہ تقریب ہے جو خوشی منائی جا رہی ہے، یا کوئی اور بات ہے؟ میں حیران رہ گیا اور بہت زیادہ۔ لیکن اسی حیرانگی مزید اضافے میں ایک اور چیز سامنے آئی، وہ یہ کہ جہاں بہت سارے لوگ خوشیوں میں، لہو و لعب میں، رقص و سرور میں مصروف ہیں، وہیں کچھ بہت کم تعداد میں لوگ ہیں چھپ چھپ کر اور سسکیاں لے وہ بھی رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی عید ہے کہ جس میں کچھ تو بہت زیادہ غم اور اندوہ کے اثرات اپنے چہرے سے ظاہر کر رہے ہیں۔ سہل بن سعد کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ کہ میں نے کوشش کی کہ اس آدمی کے قریب جاؤں کہ جو اپنا منہ چھپا کر کے نا وہ چپکے سے رو رہا ہے، ایک بزرگ۔ میں گیا، میں نے سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا آج کیا بات ہے کہ یہ سارا بازار اس طرح سجایا ہوا ہے اور لوگ وہ دفل اور طبل بجا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور تم اس طرح اداس رو بھی رہے ہو؟ کہا کہ مجھ سے مت پوچھو، حالات بہت خراب ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ کہا نہیں، میں سعد بن سہل ہوں، بہت مشہور رسول کا صحابی ہوں، رسول کی حدیثیں مجھے یاد ہیں، میں احادیث رسول کا حافظ ہوں، میں کوئی غیر نہیں ہوں، مجھ سے تم شیئر کر سکتے ہو، کیا مصیبت ہے تمہاری اور کیا یہ خوشی کا ماحول ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو اس بزرگ نے سہل بن سعد سے کہا کہ کیا تم واقعی صحابی رسول ہو؟ کہا ہاں۔ حدیث 1 2 4 سنائی تاکہ وہ اطمینان اسے حاصل ہو جائے۔ پھر وہ پھوٹ پڑا، روتے ہوئے کہتا ہے سعد کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہو اور آسمان زمین پہ نہ گرے یا زمین نہ پھٹے اور کوئی زلزلہ نہ آئے، کوئی ایسی اللہ کی طرف سے عذاب کی کیفیت نہ آئے اتنے بڑے ظلم کے بعد؟ کا کیا ہوا کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم؟ نواسے کا سر کاٹ دیا گیا ہے اور اس کی
اہل بیت کو اسیر کر کے ابھی تھوڑی دیر میں اسی بازار میں لایا جا رہا ہے۔ اللہ جب اکبر، یہ بات اللہ اکبر، تو یا سہل بن سعد کہتے ہیں میں تو کانپ گیا، کیا رسول کا نواسہ ذبح ہو گیا؟ کہا ہاں، اس کو ذبح کر دیا ہے۔ کس نے؟ ہے، ہاں، وقت نے، حکمران نے۔ اللہ اور اس نے ایک تقریب، بہت سارے ڈیلیگیٹس باہر سے منگوائے ہیں، فارن سے لوگ آ رہے ہیں کہ اس کی اس تقریب میں شریک ہوں، اور وہ ایک جشن کا ماحول اپنی کامیابی کا پیدا کر کے اس طرح ذلیل کر رہا ہے اہل رسول، آل رسول کو۔ اب کہتے ہیں سعد بن سہل کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا تو دل کانپنے لگا کہ کیا ایسا بھی ظلم ہو سکتا ہے اور امت مسلمہ اس کا کلمہ پڑھے جس کے نواز کا اس طرح حال کر دیا جائے اور ان کے آل رسول کو لایا جائے۔ اتنے میں وہ سواریاں آنے لگیں اور ایک سر جو نو کے نیزے پر میں نے دیکھا جو چاند سے زیادہ چمکتا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ رسول کا ہی نواسہ حسین ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اتنے مشابہ ہے رسول اکرم کے۔ اللہ نو کے اکبر، ارے حسین کو میں دیکھا، اور ساتھ ہی ایک بے کجاوا اونٹ پر ایک 4 سالہ بچی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دامن جو ہے وہ جلے ہوئے دامن کی طرح لگ رہا ہے اور عجیب و غریب وہ گریا کر رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا اس بچی کے قریب گیا، میں نے سلام کیا، بچی نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے غیر نہ سمجھنا، دشمن نہ سمجھنا، میں رسول کی آل سے محبت کرنے والا ایک ادنا غلام ہوں آپ کے خاندان کا۔ آپ بیٹا بتا سکتی ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اس سسکیوں میں اپنا نام بتایا، انا سکینۃ بنت الحسین، میں حسین بنت سکینہ ہوں۔ اب اس کیفیت کو دیکھ کے سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اس بچی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ کیا میں کچھ خدمت آپ کی کر سکتا ہوں؟ اگرچہ میں خود بھی مسافر ہوں اور میں کوئی زیادہ وسائل نہیں رکھتا ہوں کہ میں آپ کو اس مصیبت سے نکال سکوں، مگر آپ کچھ فرمائیں کہ میں کوئی آپ کی خدمت کر سکوں تو ضرور کروں۔ تو اس بچے نے کہا کہ اے سہل، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو سروں کو ہمارے ان بے کجاوا اونٹوں سے آگے کروا دے تاکہ لوگ سروں کی طرف متوجہ ہوں اور ہمارے برہنہ سروں پر توجہ نہ کریں۔ تماشا ماں ہمیں نہ دیکھے بلکہ سروں کو دیکھے۔ اس بچی کی اس غیرت پر ہماری جانیں قربان کہ آل رسول کی 4 سالہ بچی ہے مگر عصمت و طہارت کے اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے جو اگر کچھ اپنے کسی غمخوار سے کہتی بھی ہے تو وہ اپنی ہی پردے کی بات کرتی ہے۔ اہل بیت کے پردے اور ان کی اس عصمت و طہارت کی عظمت و جلالت و منزلت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان کتنا عظیم ہے اور بنو امیہ کتنے گھٹیا اور کتنے ہی گرے ہوئے انسان تھے کہ انہوں نے اس حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کو رسوا کرنے کی۔ اب سہل کہتا ہے کہ میں نے جس کے ہاتھ میں سر تھے نا، نیزے جن کے ہاتھوں میں تھے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ کیا آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ میں کیوں تمہاری بات سنوں۔ تو جتنے پیسے اس کے تھے اس نے نکال کے خود کہتے ہیں کہ میں نے نکال کے کچھ پیسے ان لوگوں کو آپس میں دیے، اور روایت میں ہے کہ میرے پاس 400 دینار تھے سرخ سے مراد یہاں پر وہ جو سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ 400 دینار کے 400 دینار میں نے انہیں دے دیے صرف ایک تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ سروں کو جو ہے وہ آگے لے جائیں، ہم سے آگے لے کے جائیں تاکہ لوگوں کی توجہ، یہی وہ مقام ہے جہاں میرے مولا حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے
تلاوت شروع کر دی تاکہ لوگوں کی بیویوں کے سروں کی طرف نہ جائے، ان کے اس فرسودہ چہروں کی طرف نہ جائے، ان کی اس بکھرے ہوئے بالوں کی کیفیت کی طرف نہ جائے، بلکہ مولا حسین کی طرف لوگوں مولا حسین نے تلاوت کلام پاک کی، اور وہ بھی سورہ کہف کی ان آیتوں کو پیش کیا کہ جن آیتوں سے صاف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعجب کرتے ہو اگر اللہ نے کچھ انسانوں کی جان بچانے کے لیے انہیں ایک لمبی مدت کے لیے دیا تھا غار میں، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یعنی اسی طرح تعجب کرو کہ جن کو تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے ختم کر دیا ہے، ان کا قتل کر دیا ہے، ان کو چپ کرا دیا ہے، تعجب کرو کہ یہ حسین چپ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حسین تلاوت کلام پاک کر کے بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آج حسین کو دیکھ لیجئے، کائنات میں سب سے زیادہ زندگی والا کوئی انسان ہے تو وہ میرا مولا حسین ہے۔ اس کی زندگی کے مطابق کسی کی زندگی نہیں، کروڑوں زندہ عاشقان حسین اس کے نام پر فدا ہونے کو تیار ہے۔ یہ ایسا حسین زندہ ہے، اس کی زندگی کی کیفیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ اہل سنت کی کتاب سے روایت پیش کی ہے، اور لمبی روایت ہے، میں نے اس کو مختصر کیا ہے۔ یہ جو باب وہاں پر جو انتظار کرایا گیا، وہاں جو قافلے کو انتظار کرایا گیا، حالانکہ خستگی ہے سفر سے، بالابک تک لے گئے، سیدھا لے کر آ سکتے تھے، جنگلوں سے گزارا، یعنی ترکیہ کی سرحد کو چھوا، لبنان کی سرحد کو چھوا، بالابک سے ہوتے ہوئے دمشق، یعنی کہ آل دا وے راؤنڈ دوسری طرف سے ہو کر آتے ہیں۔ اب شدید تھکن ہے قافلے کو، اور نہ صحیح سے پانی مل رہا ہے، نہ غذا مل رہی ہے، نہ استراحت کا وقت ہے۔ اب باب الساعت پر لا کر اور پھر روک دیا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس میں کئی اذانیں ہو گئی قبلہ، وہ کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، اذانیں جو ہوئیں وہ بھی ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے امت مسلمہ کا، اور وہاں جو کچھ ہوا اس کی بھی ہم یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کالر نہیں ہے تو ہم آگے بات کو لے کے جائیں گے۔ ان لوگوں کو، اہل حرم کو، کالنگ سٹاپ ہے میری آج، آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں، کالنگ سٹاپ۔ جی ہاں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ دمشق کی مختلف سڑکوں سے گزارا گیا، اور پھر آپ کو یعنی سارے اہل حرم کو، اس میں حضرت زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور مکالمہ پھر مقتل الحسین، موفق بن احمد خوارزمی کی کتاب کے اندر مکالمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سہل بن سعد نے جا کر کے امام زین العابدین سے بھی گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو بھی بڑی دردناک گفتگو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو دربار یزیدی میں لے جایا گیا۔ اس حالت کو کوئی بیان بھی کیسے کرے کہ ایک ہی رسی میں 12 گلے تھے، اور ان میں سے سکینہ بھی ہے اور بڑی خواتین بھی ہیں۔ جب کوئی بڑی خاتون سر بھی اپنا اٹھانا چاہتی تھی تو جو بچے تھے، بچیاں تھیں، ان کے گرد اور چیخیں ان بچیوں کی بھی نکل جاتی۔ اس طرح خواتین جو چاہتی تھیں کہ بچیوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو، وہ اپنے سر کو جھکا کے چلتی بھی تھی، کہ ان بچیوں کو ان کے کھڑے ہونے سے تکلیف نہ ہو، کیونکہ ایک ہی رسن میں بستہ تھے، ایک ہی رسن میں ان کے سارے گلوں کو، گردنوں کو باندھا ہوا تھا۔ اور ایسے میں سید سجاد کی حالت سب جانتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، گلے میں توق خاردار۔ توق خاردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا میرا مولا سر کو ہلاتا تو خون سے بھر جاتا تھا، سارا بدن اور وہ گردن سے خون نکلتا تھا، اور وہ کر کے سارے بدن تک چلا جاتا تھا۔ اور ایسی کیفیت میں زنجیروں میں جکڑ کر کے امام سجاد کو بھی وہاں پر دربار یزیدی میں لے جایا گیا۔ وہاں تاریخ میں ہے 400 سے 700 تعداد میں، تاریخ میں مختلف روایتیں ہیں کہ 400
کرسی نشین تھے یا 700 تھے، تو 400 سے 700 تک بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو باہر سے آئے تھے ڈیلیگیٹس، اور اس خوشی میں اور اس تقریب میں وہ یزید کے مہمان بن کر وی آئی پیز کے طور پر آئے ہوئے تھے، اور اس میں عیسائی تھے، زرتشتی تھے اور یہودی تھے، اور حتیٰ کہ باقی ممالک سے جو مشرک تھے وہ بھی تھے، اور مسلمان بھی کچھ نام نہاد وہاں پر موجود تھے، جو درباری ملا ہر زمانے میں دین کی ناک کٹوانے کے لیے پیش ہوتے ہیں، اس دربار میں بھی ملا جو ہے وہ موجود تھے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی معاویہ جیسی شخصیت کی طرف سے دباؤ کے پھر بھی معاویہ کی یہ گیت گاتے ہیں، ایسے ملا ہر زمانے میں رہے تو اس زمانے میں بھی رہے تھے، اور وہ وہاں ایک سلسلہ تھا۔ ایسے میں یزید نے چاہا کہ عبید اللہ جو ہے وہ ان سب کا تعارف کرائے، یا عمر بن سعد سے کہا کہ تعارف کرائے، تو وہ ایک ایک کا تعارف بیویوں کے ناموں کو لیا جاتا تھا اور چیخیں نکلتی تھی۔ سید سجاد کی غیرت کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ بہرحال ان مصائب سے گزر کے اگر ہم اس حقیقت کی طرف جائیں جہاں جناب سکینہ بنت الحسین کا امتحان اس ملعون نے لیا، سنا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے اور تم کو بھی بغیر بابا کے نیند نہیں آتی تھی، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں چاہتا تھا، وہ محبت کی حد اور وہ شدت کیا ہے، میں بھی دیکھوں کہ کس طرح تمہارا باپ تمہیں چاہتا تھا۔ اس بچی کا امتحان یہ لیا کہ اگر تم واقعاً بھی اپنی محبت میں سچی ہو یا تمہارا باپ سچا ہے تو پھر تم اپنے بابا کو بلا کے دکھاؤ۔ تشت پر سر حسین ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے اس ملعون کی۔ میں ان لفظوں کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ بے ادبی کی انتہا اگر دنیا میں ہے تو وہ اسی یزید کی طرف سے بے ادبی جو ہوئی ہے وہی ہے، اس سے بدتر کوئی اور تاریخ میں واقعہ نہیں کہ ہاتھ میں چھڑی ہے، خود بدبخت تخت پر بیٹھا ہوا ہے، نشے میں دھت ہے، اشعار توہین آمیز کفر آمیز اپنی زبان پر دہراتا جا رہا ہے۔ کہاں ہے میرے بزرگ جو کہ بدر میں مارے گئے؟ آئیں دیکھیں کہ میں نے ان سب کا کیسے بدلہ لے لیا۔ ہاشمیوں نے ڈھونگ رچایا تھا، ساری وہ فضول اور کفر سے بھری باتوں کو اس نے بیان بھی کیا، ہاتھ میں چھڑی لی، اور سرکار مولا کائنات کے فرزند مولا حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے اس نے شروع کی۔ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا، بی بی زینب نے ان مناظر کو دیکھ کے کیسے برداشت کیا ہو گیا، ان بیویوں نے کیسے اس کو تحمل کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے، مگر اس کے صبر کی انتہا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہاں پر بھی صحابی تھا، وہ بھی بول پڑا کہ کیا کر رہے ہو یزید؟ میں نے لوگوں کو سرکار کی طرف سے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سرکار کے کاندھوں پر اس عظیم چہرے کو دیکھا ہے۔ جب باتیں کھلنے لگی یزید کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اس وقت جتنے وہاں آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے نا یزید، اسی کے گھرانے کو تباہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ رسول کی آل کا یہ حال کیے ہوئے اور وہ خوشی منا رہا ہے، یہ اکثر وہاں پر جو موجود تھے ان کو نہیں تھی خبر۔ اور اسی سے یہاں یہ فائدہ ہوا کہ جب سید سجاد تک بات آئی نا تعارف کراتے کراتے، تو سید سجاد علیہ وآلہ السلام نے یہاں سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یزید اگر تو مجھے مہلت دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کے میں اپنی بات بھی کروں تو مجھے یہ مہلت ملنی چاہیے۔ یزید نے انکار کیا، تو جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے انہوں نے 2-3 بار انکار کے بعد کہا کہ یزید سے کہ بھائی کیا پرابلم ہے، وہ تو نہ تمہیں خنجر مار سکتا ہے نہ کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کر سکتا ہے، وہ جکڑا ہاں میں کرنے دو حالت بات کچھ ایسی نہیں ہے
جی کچھ کہا آپ نے؟ جی بالکل 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 کنٹینیو کریں ہم. وہ حالت نہیں ہے کہ تمہارا کوئی مقابلہ کرے. اگر کچھ بولنا چاہتا ہے تو بولنے دو، زنجیروں کے ساتھ بولے، اس کی ہتھکڑیوں کو بھی نہ کھولا جائے، اس کے توق کو بھی نہ اتارا جائے، زنجیروں کو بھی نہ اس سے جدا کیا جائے. اس کو اسی حالت میں اگر کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بولنے دو. مجبور ہو گئے عزیز. اب جو بولنے کی اجازت ملی اور اس ممبر پر جہاں میرے مولا چوتھے امام نے ایک بنیادی بات کہہ ڈالی، اس کو ممبر کا نام دیا نہیں دیا، بلکہ کہا کہ لکڑی کے ڈھیر پر میں جاؤں. تو وہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی رسول کے ممبر پر آ کر کے رسول کی شریعت، رسول کے دین یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ بھی ممبر نہیں ہوگا، لکڑی کا ایک ڈھیر ہوگا، لکڑی کے بنائے ہوئے اس کیفیت کو جو بھی آپ نام دیں، ممبر اس کا نام نہیں ہو سکے گا. یہ بھی ایک تاریخی میرے مولا چوتھے امام زین العابدین تاریخی بیان دیا. اس کے بعد جو خطبہ شروع کیا حمد و ثنا کی، جس سے سارے در و دیوار سے گریے کی آواز بلند ہوئی، پھر آپ نے گویا پورا اور اپنے قابو میں کر لیا. قصیدہ. اور تو آپ نے ایک مقام پر یہ جو فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا جان لے کہ میں کون ہوں. یہ جو تعارف کرایا ہے نا، وہی تعارف انقلاب کے لیے کافی تھا. جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے خوشی منانے کے لیے آئے تھے وہ یزید کے خلاف ہو گئے. یہ کیا خود یزید کے خلاف ہو گئے. یہ جو ماجرا عجیب و غریب ماجرا، اور وہ جو درباریوں کے اندر انقلاب پیدا کیا امام زین العابدین علیہ السلام کی خطبے نے، اور جناب زینب نے خطبہ دیا تو خود یزید کے گھر والوں میں انقلاب پیدا کر دیا، خواتین میں ہلچل مچا دی. اور اس نے وہ جو کام کیا آپ کے سامنے ہے، جو کرسیوں کو اٹھا کر کے یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے. امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ تھا. جن کو نہیں پتا تھا ان کو پتا چل گیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہر کسی کو یہی کہا گیا تھا کہ یہ خوارج کا ٹولہ تھا، وہ آئے تھے یزید کی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، یزید نے ان پر فتح حاصل کر لی اور یہ جشن فتح یابی کا جشن ہے. بعد میں پتا چلا کہ نہ، یہ تو رسول کی آل کو کاٹ کے رسول پاک کی کو اسیر کر کے لایا. اب یہاں پر کس طرح کوئی آج کا ملا چھپا سکے گا کہ یزید جو ہے وہ اس کو خبر ہی نہیں تھی. دیکھیے جو کچھ کربلا میں ہوا ہے نا، اس سے زیادہ ظلم شام میں یزید کی آنکھوں کے سامنے یزید نے کیا ہے خود. یہ جو ظلم ہے نا، جتنے کربلا میں شہید ہوئے ہر کسی کی خواہش تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مگر حسین پر ایک حرف نہ آئے. یہی تو نا جانثاروں کا عزم تھا، یہی قربانی کا جذبہ تھا نا. مگر وہ جو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے گئے نا، اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا کہ یزید نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر میرے مولا حسین کے لبوں پر مارنا جو شروع کیا. یہ جو ظلم کیا ہے نا اس نے، کربلا کے سارے مظالم سے بڑا ظلم تھا. اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے. اس کو سنی کتابوں سے چھوڑیے، شیعہ کتابوں کو دیکھیے، سنی کتابوں کو دیکھیے، عیسائی کتابوں کو دیکھیے، حتیٰ کہ جو نیوٹرل خالی تاریخ لکھنے والے ہسٹورینز کی بک کو دیکھیے، سب نے لکھا ہے کہ یزید نے ایسا کیا. اب ایسا کیا تو پھر کہاں سے کوئی اس کا دفاع کر سکتا ہے، اس کو کسی طرح کور کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتے کور. اس طرح اس ملعون نے وہ ظلم کیا. اس کے بعد سید سجاد نے تو عام جتنے لوگ تھے ڈیلیگیٹس ان کو بتایا کہ کیا کیا ہے یزید نے. اور جناب زینب نے جو خطبہ دیا اس کے بعد تو حالات یہ تھے کہ ہندا نے اپنے سر سے چادر نکالی اور پھینک دی یزید کی طرف. یزید نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی عبا نکال کر کے وہ آیا دوڑتا ہوا،
اپنی بیوی کے سر پہ ڈالنے کے لیے بیوی نے کہا عجیب تمہارے اندر غیرت ہے، تمہاری بیوی جو اہل بیت کی کنیزوں کی بھی کنیز ہے، اس کی تجھے پردے کا خیال ہے، اس کے پردے کا خیال ہے، اور مگر رسول زادیوں کے پردے کا تجھے خیال نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یزید کو جیتے جی مار دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک انقلاب آفرین 2 خطبے ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ دیر تک یزید اہل بیت اطہار کو قید خانے میں نہیں رکھا تھا، مگر جو کیفیت قید خانے کی وہ میں بتا دوں کہ اسی دربار سے لگے ہوئے ایک خرابے میں اہل بیت اطہار خرابے کا مطلب کیا کہ سر پہ اچھا وہ دیواریں جو تھیں، جس طرح امام زین العابدین السلام نے فرمایا الشام الشام الشام، کچھ خاص 7 مصیبتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ تمام چیزیں اور کیا معاملات ہوئے۔ ہم خرابے پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا اور اس کو کریں، کیونکہ پوری بنو امیہ کی بساط پلٹ گئی، پورے کا پورا جو ان کا منصوبہ تھا وہ مکمل تباہ ہو گیا ان کا، مگر وہ 7 مصیبتیں اور بار بار الشام الشام الشام، اس پر تھوڑا روشنی ڈال دیں، اس کو کھول کے بیان فرما دیں۔ دیکھیے کربلا کے بعد بے کجاو اونٹوں پر شہزادیوں کو مختلف جگہوں سے گزارا گیا، کوفے میں بھی بازار کے اندر لے کے آیا گیا، شام میں بھی لے کر آئے گئے، مگر کوفے کی مصیبت کو امام زین العابدین نے زیادہ یاد نہیں کیا۔ جب بھی پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ کوفے میں بازار کے اندر بی بی نے وہ خطبہ دیا کہ جس خطبے کی وجہ سے جو لوگ تماشائی ہنستے ہوئے آئے تھے رونے پہ مجبور ہو گئے، اور وہ سر پٹخ پٹخ کر روتے رہے۔ کنٹرول سارے بازار کو بی بی نے اپنے خطبے سے کر لیا تھا۔ اس لیے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کوفے کے اندر کے بازار کی تو بیان نہیں کرتے، یہاں ایک چھوٹا سا سوال قبلہ، یہاں ایک چھوٹا سوال کرتے ہیں۔ شام، یہاں ایک چھوٹا سا سوال قبلہ، کوفے کے بازار میں اور شام کے بازار میں، وہاں کے ماحول میں اور یہاں کے ماحول میں، وہاں کی عوام میں اور یہاں کی عوام میں کیا بنیادی فرق تھا؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ بنیادی فرق یہ تھا کہ کوفے کے لوگ اگرچہ بے وفا نکلے، اگرچہ انہوں نے وفا نہیں کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد کرنے میں ہمت نہیں جٹائی، جرت نہیں کی۔ ہم تو ہر بے وفا کوفی پر لعنت کرتے ہیں۔ ہمیں آج کل جو ہے مولوی بھی کہہ دیتے نا کہ بھئی شیعوں نے بلایا تھا، دغا کی شیعوں نے ہی، شیعوں نے مروایا، بھئی مارنے والا کون ہے اس کو بلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے دھوکہ دیا، ان پر لعنت ہو، لیکن جس نے یزید کا ساتھ دیا، یزید کے لشکر میں حصہ لیے اور یزید کی بیعت کروائی، وہ تو بڑے جلیل القدر آپ کے ہیروز ہیں نا۔ عبداللہ ابن عمر ہیرو ہے، اہل سنت میں ہیرو کون؟ عبداللہ ابن عمر، جس نے یزید کی نہ تنہا بیعت کروائی، بلکہ جب سارے مدینے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ کتنا کافر، کتنا منافق، کتنا فاسق ہے، اور سب نے بیعتیں توڑنی شروع کر دی تھی، تو عبداللہ ابن عمر نے بیعتوں کو نہ توڑنے کا حکم دیا، جا کر کے لوگوں کو گڑ گڑاتے رہے کہ بیعتیں نہ توڑو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یزید کی اس قدر سپورٹ کرنے والے ان ہیروؤں کی بات نہیں کرتے، ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ ان بیچارے کوفیوں کا بڑا لیتے ہیں نوٹس میں کہ انہوں نے بلایا، دغا نہیں کیا، ہم بھی ان پر لعنت کرتے، مگر ان پر بھی لعنت کرو جنہوں نے یزید کو اتنا مضبوط کیا۔ صحابہ کرام میں سے ان کی اولاد، خود صحابہ سب جو ہے یزید کی بیعت کر کے یزید کو محمد ابن اشد کو کہاں لے کے جائیں گے؟ سارے صحابی نہیں وہ کہاں سے آیا فوز وہ؟ جی ہاں، وہ سارے، میں کہہ رہا ہوں نا، یہاں پر ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے نا واپس آ جاتے کوفے کی طرف۔ ہم کہتے کوفے والے بے شک دھوکہ دینے والے جو تھے ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور ابھی تک جن کی حالت خراب ہوئی ہے وہ ابھی تک خراب ہے، مگر ان کے اندر توہین کرنے کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا تھا۔ بے وفائی کی،
وہ روتے جاتے تھے، روتے ہوئے بھی اپنے اوپر زیادہ تر رو رہے تھے کہ ہم کتنے کمبخت ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے بے وفا ہیں، ہم کتنے نالائق ہیں، وہ اپنے اوپر روتے جا رہے تھے۔ مگر کسی بھی اہل حرم کی توہین کسی بھی کوفی نے نہیں کی۔ بی بی نے خطبہ دیا، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، وہ رونے لگے تھے، سر و سینے کو پیٹنے لگے تھے، مگر کسی نے توہین نہیں کی۔ ایک پتھر بھی اہل بیت کی طرف کوفے کے اندر بازار میں نہیں آیا۔ مگر جیسے ہی باب الساعت میں اہل حرم کی انٹری ہوئی، کوٹھوں سے، گھروں سے، گلیوں سے، کوچوں سے، بچوں سے لے کے بوڑھے تک کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی لعاب دہن تھو، کوئی کوڑا ڈال رہا تھا، کوئی توہین آمیز لفظ استعمال کر رہا تھا۔ اس قدر کیفیت وہاں دشمنوں کی شدید تھی کہ جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اس سے زیادہ ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے، بیوی آؤ آ کے دیکھو علی کی بیٹی اب بددعا کرنے لگی ہے، ہاتھوں کو اٹھاؤ تاکہ علی کی بیٹی بددعا کرے۔ قیامت ٹوٹ پڑتی اگر بددعا کرنے سید سجاد دے دیتے اور یہ بیبیاں بددعا کر دیتی تو اسی وقت تمام شامیوں کی تباہی آ جاتی۔ عذاب جو ابھی تک نہیں آیا امت مسلمہ پر، ساری دنیا دیکھتی کہ کیسے عذاب ان پر آیا ہے، مگر سید سجاد نے روکا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، نسلوں کو، ان کے تمام وجود کو ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہاں ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے حق و باطل میں واضح فرق ظاہر کرنا ہمارا، اس فرق کو بار بار واضح کرو مگر بددعا نہ کرو۔ بی بی کو آپ نے روک لیا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو جناب شام میں اہل بیت کا تعارف بالکل نہیں تھا، یعنی قصہ اسلام بن ذکر علی، قصہ پوچھئے نا، اسلام بن ذکر شام علی میں ایک لفافہ اس میں ختم نہ ہو، جی بالکل اس طرح کا دین رکھا ہوا تھا۔ جس شام میں مولا علی کی شہادت بھی ہو گئی ہے تو بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں علی کا کیا کام تھا؟ مسجد میں کسی نے ان کو مار دیا، حالت سجدے میں مار دیا، تو مسجد میں ان کا کیا کام تھا؟ یعنی اس قدر پروپیگنڈا مولا علی کے خلاف چل رہا تھا، اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ اب دیکھیں 82 ایئرز ٹوٹل، کوئی معمولی مدت نہیں ہے، یہ تقریباً 2-3 نسلیں نکل جاتی ہیں۔ 82 ایئرز تک پورے شام میں اہل بیت کے خلاف زبان درازی کو عبادت کہا جاتا تھا، عبادت۔ اب اس شام میں سید سجاد نے جو مظالم دیکھے، اگر سید سجاد فرماتے ہیں الشام الشام الشام، تو یہ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہے، یہ بہت زمین تا آسمان فرق کی جگہ ہے، کوفے اور شام میں زمین تا آسمان فرق تھا۔ بہرحال تو وہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں بھی حق و باطل کے فرق کو گھر سے یزید کے شروع کرا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس یزید کی بیوی کا کھلم کھلا یزید کے خلاف بولنا اور جرأت کے ساتھ بولنا، باقی جو بہت کم تعداد میں اقلیت میں جو دل سے اہل بیت کے محب تھے، ان کو تھوڑی سی تقویت ملی، ان کو شے ملی، اور پھر جناب زینب نے تو انتہا کر دی۔ رہائی کے فوراً بعد جو کام کیا، اسی خرابے میں جہاں آپ کو زندانی بنا کر کے، قیدی بنا کے رکھا گیا تھا، آپ نے پہلی فرش عزا بچھائی، پہلا ایسا عزاداری کا سلسلہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی، کہ یہی تو کہتے ہیں کہ مجلس کے لیے جگہ، جو اثرات تھے، خطبے کے جو اثرات تھے، جو خطبے نے بجلی گرائی بنو امیہ کے اوپر، اور جو ایمبیسیڈرز آئے ہوئے تھے، اس سے پوری دنیا کے اندر جو اصل حقائق تھے، وہ نہیں، اپنی موت کا سامان یزید نے خود کیا ہوا تھا، پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا تاکہ ان پر حقائق واضح ہو جائے اور وہ پھر پوری دنیا میں جا کے بتائیں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ عزاداری،
میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا اس وقت کے حالات کے اوپر اثر اور آج کے موجودہ حالات کے اوپر اثر اس خطبے کا اور شہزادی کا یہ کہنا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، اوپن چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے. اس کے ذہن میں بھی دیکھیے نہیں ہوگا نا سوشل میڈیا آ جائے گا اور یہ تمام چیزیں آ جائیں گی، سوچا بھی نہیں ہوگا نا اس نے، اس کے وہم و گمان جی بھی ہاں، نہیں ہوگا. میں چاہوں گا ایک جو سگنیفیکنٹ بات امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے میں وہ یہ تھی کہ جتنے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے اور جتنے وہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے تھے ان سب پر حقیقت کو آپ نے آشکار کر دیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور اپنے تعارف میں ایک خاص بات جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے فضائل کو بھی وہاں پر اپنے خاندان کے بیان فرمایا. فضائل اپنے والد کے فضائل، مولا علی علیہ السلام کے فضائل. اور یہ شاید پورے 40 سال میں گزشتہ پورے جب سے معاویہ تخت حکومت پر آیا ہے اور حضرت عمر کے زمانے سے مسلسل وہاں پر حکمران بنا ہوا ہے، تب سے لے کے مولا امام سجاد کے زمانے تک پہلی بار شامیوں نے مولا علی کے فضائل سنے. اللہ اکبر، اللہ اور اکبر. جو انتخاب فضائل کا بھی آپ نے کیا ہے خطبے کے اندر، وہ ایک خود مستقل، میں نے تو تحلیل کی ہے، تجزیہ کیا ہے کہ اگر ایک مکمل عشرہ ہو خالص خطبے پر اور فضائل میں ان فضائل کے انتخاب پر جو مولا امام سجاد نے کیا ہے، انتخاب کیا ہے. فضائل تو بے شمار ہے نا. آپ مولا علی کے فضائل ولادت سے لے کے شہادت تک ہر موڑ پر دیکھیں گے، ہر لمحہ میرے مولا کے فضائل سے بھرا ہوا ہے. مگر ان فضائل کے دریا سے جو قطرات امام نے چنے اور ان حالات میں سننے والوں کی کانوں تک ان فضائل کو کے قطرات کو پہنچایا ہے، وہ بھی بہت بڑی حکمت اور تدبیر کی زبردست دلیل ہے. مولا سجاد نے ان فضائل کو ہی کیوں چنا، ان فضائل سے وہاں کے لوگوں کا کیا تعلق تھا اور ان پر کیوں اسی فضیلت کا اثر ہونے والا تھا، اس پر بہت تحلیل کی جائے، بہت زیادہ تجزیہ کیا جائے، انالائز کیا جائے بیٹھ کر کے. جو وہاں کے حالات جانتے ہیں، اس زمانے کے حالات جانتے ہیں، وہ دیکھیں اور پھر فضائل کے انتخاب کو دیکھیں کہ کس قدر حکیم اور مدبر امام تھا ہمارا چوتھا امام. تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، ان جملات میں سے اگر چند کچھ آپ چاہیں تو ہدیہ فرمائیں. اب ذرا اس پہلے جو فضائل کے باب میں آپ نے جو خوبصورت فضیلت نکالی ہے نا، وہ ہے نسبی فضیلت. دیکھیں عرب میں سب سے زیادہ لوگ اپنے فخر و مباحات کے لیے اپنے خاندان کو بیان کرتے ہیں، خاندان کے شجرے کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یزید نے بھی کچھ ایسا کیا ہوا تھا. معاویہ نے وہاں لوگوں کے دماغوں میں ڈالا ہوا تھا کہ رسول اللہ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہری رشتہ داری ہے. حضور کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کی ہر بیویوں کی یقیناً بہت سارے بھائی رہے ہوں گے. تو اس طرح تو ماموں تو بہت ہو گئے نا امت مسلمہ کے، مگر پورے عالم اسلام میں ایک ہی کو خال المومنین کہہ کے پروموٹ کیا گیا اور وہ معاویہ ہے. یہ مومنوں کا ماموں ہو گیا. جب حضور کی بیوی قرآن کی آیت کے مطابق ام المومنین ہے تو پھر ام المومنین کا جو بھائی ہے وہ خال المومنین ہو گیا، یعنی ماموں ہو گیا. تو پوری اس کوشش کے نتیجے میں وہاں پر وہ لوگوں پر اپنا جو ہے ہولڈ رکھا ہوا تھا نا، کہ میں مومنین کا ماموں ہوں اس اعتبار سے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جو ازواج رسول ہیں وہ امہات المومنین ہیں اور میں رسول کی ایک بیوی کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ اس ابو سفیان کی بیٹی جو رسول اللہ کی ازواج میں شامل ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا کے اتنا. تو ٹوٹل اگر کسی کو ماموں کہنے کا حق ہے تو محمد ابن ابی بکر کو تھا نا.
ہاں نہیں، ان کو تو قتل کر دیا گیا، ان کا تو کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں میں بات کرنے چلا ہوں، وہ جو ٹوٹل شجرے کی بنیاد پر اس نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا نا، مولا امام سجاد نے اپنے شجرے کو بیان کر کے اس کی ہوا نکال دی، اس کی ساری ہیبت کو ختم کر دیا. اور یزید تک جو بات آئی تھی اس کی بھی شاید کوئی غلط فہمی تھی، اس غلط فہمی کو بھی دور کر دی کہ پوری کائنات میں اگر خاندان کسی کا اللہ کا چنا ہوا خاندان ہے تو وہ ہمارا ہے. تو امام نے اپنی اس شجر طیبہ کو بیان کرتے ہوئے ایک اور لطیف بات آپ نے جو کی، آپ کے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابو طالب تک پہنچایا ہے، آگے نہیں بات کی. اور یہی طریقہ تقریباً ہر امام نے اپنایا ہے کہ جب بھی کسی امام نے اپنا تعارف کرایا نا تو حضرت ابو طالب تک کروایا ہے، حضرت ابو طالب تک آ کے بات کو روک دیا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ساری دنیا کے لوگ مل کر کے ابو طالب کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کریں، ہم بتائیں کہ ٹوٹل فضیلتوں کا اگر کوئی باپ بن سکتا ہے نا تو وہ ابو طالب ہے، فضیلتوں کا باپ. وہ جو آپ نے پہلے فضائل میں اس کو جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے نا، وہ کمال کا، وہاں کی ضرورت کے مطابق کمال کا تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. یہ ہم کیا سن رہے تھے اور اب کیا سن رہے ہیں. اور جرأت نہیں یزید کو کہ میرے مولا کی کسی بات کو جھٹلا دے، کہنے نہیں آپ غلط بول رہے، نہ کہہ نہیں سکا، اس کی زبان سے جھٹلانے کی کوشش بھی نہیں ہوئی. منوایا لوہا اپنا اسی فضیلت کی ایک فضیلت کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کی تحلیل کی جائے، تجزیہ کیا جائے، مولا علی کی. دوسرا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جناب زینب کبریٰ last 2 minutes 2-3 minutes اقبلہ. جی last 2-3 minutes. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بھی خطبے میں وہ فیوچر کو وہاں پر سامنے رکھ کر کے ہمیشہ کے لیے یزید اور یزیدیوں کو مایوس کر دیا. یہ بی بی کا خطبہ دیکھیں، بی بی کے خطبے میں اپنے بعد ہونے والے حالات کا بڑا تذکرہ ہے. دیکھ کیا ہونے والا ہے، تو نے یہ کیا، بہت جلد روئے گا، اور بہت جلد تمہاری تباہی ہم دیکھیں گے، بہت جلد تمہاری نابودی کا سامان مہیا تم نے کر لیا ہے، بہت جلد ہمارا نام روشن ہوگا، پوری کائنات میں ہمارا ہی ذکر ہوگا، تم ہرگز ذکر کو ہمارے مٹا نہیں سکو گے. یہ جو فیوچر کی بات کرتے ہوئے امید اپنے تمام کمزور مظلوموں کو آپ نے دی اور بنو امیہ کو ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا. یہ بھی ایک آپ کا کارنامہ ہے اس خطبے کے اندر. واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید کد قیدک، تو جو مکر کر سکتا ہے کر لے، جو فریب دے سکتا ہے دے لے، لوگوں کو جو بیوقوف بنا سکتا ہے بنا لے، مگر یاد رکھ واللہ اللہ کی قسم ہے لا تمحو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں. یہ بھی ایک عجیب کارنامہ ہے. وہی ہے نا، وہی کے اثر کو بھی نہیں روک سکتا، تو ہماری وہی کے اثر کو بھی نہیں روک سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں. کافی مدت کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ پروگرام ماشاءاللہ اور ہوا، اور آپ نے یقیناً ان تمام حقائق کی طرف، ان تمام واقعات کی طرف جس کی اشد ضرورت ہے ایک عام مسلمان جوان کو کہ وہ سمجھے اور جانے کہ اہل بیت نبوہ کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے حقائق کیا ہیں، اور اس نے اپنا کس خیمے کا انتخاب کرنا ہے، اس میں آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا حصہ ڈالا. میں انتہائی مشکور اور ممنون ہے آپ کے. تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب کو مانچسٹر سے، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور ہمارے